ابو، یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایمانیات میں سب سے اہم ایمان باللہ ہے، اور ایمان کا مطلب بھی سمجھ گئے کہ تصدیق کرنا۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کے متعلق کچھ بتائیں۔ بیٹا، اللہ تعالیٰ کے متعلق پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے۔ اب واجب الوجود اور ممکن الوجود اور ممتنع الوجود یہ تو علم منطق کی ٹرمینالوجیز ہیں، عام آدمی تو ان کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے لیے میں آپ کو بہت سمپلیفائی کر کے بتاتا ہوں کہ واجب الوجود کیا ہوتا ہے اور ممکن الوجود کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس پوری کائنات کے اندر میں آپ جتنے بھی انسان ہیں 7.5 ارب اور اس سے زیادہ جنات اور ان دونوں کے مجموعے سے زیادہ فرشتے اور چمٹی سے لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تک، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، سنگریزے سے لے کر ہمالیہ تک، جتنی بھی مخلوقات ہے، جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب کچھ جائز الوجود ہے، ممکن الوجود ہے۔ صرف اور صرف ایک ہستی ہے جو واجب الوجود ہے، جس کا نام ہے اللہ۔ اب واجب الوجود کا آسان لفظوں میں مطلب جو حضرات بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ دیکھیں، اگر آپ کی عمر 15 سال ہے نا، تو 15 سال سے پہلے آپ کا وجود نہیں تھا، 15 سال کے بعد آپ کا وجود آ گیا۔ اسی طرح عن قریب ایک وقت آئے گا کہ آپ کا وجود نہیں رہے گا، لیکن کیونکہ آپ واجب الوجود نہیں ہیں، آپ ممکن الوجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے۔ کائنات کے اندر بھی کبھی بھی لاکھوں اربوں کھربوں سال پہلے بھی کبھی بھی ایسا ایک سیکنڈ نہیں گزرا، ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی نہیں گزرا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو۔ وہ قدیم بلا ابتدا ہے، ایسا پہلا، ایسا قدیم جس کی ابتدا کوئی نہیں، اور وہ دائم بلا انتہا ہے، ایسا آخر، ایسا دائمی، ایسا ہمیشہ رہنے والا جس کی انتہا کوئی نہیں۔ ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اسے کہتے ہیں واجب الوجود۔ اور باقی میں، آپ اور کل کائنات، جاندار، بے جان، جمادات، نباتات، حیوانات، آسمان، زمین، پہاڑ، فرشتے، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کی سب جائز الوجود ہیں، ممکن الوجود ہیں، ان کا ہونا نہ ہونا برابر، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ آج یہی بات سمجھ لیں، باقی 2 باتیں انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔